ذہین آدمی ہے, محنتی ہے. مجھے یقین ہے کہ نامپلی میں اور 4 چاند لگا دے گا ماجد حسین انشاءاللہ تعالی. کہ ماجد میں اور کانگریس کے امیدوار میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ماجد گریجویٹ ہے اور ماجد اپنے نامینیشن فارم میں لکھے کون سے سکول میں جا کے پڑھے, کیونکہ ان کی اماں ٹیچر تھی, اللہ ان کو صحت دے. انہوں اپنے نامینیشن فارم میں یہ بھی نہیں لکھ سکے کون سے سکول میں گئے, کون سے سکول میں پڑھے, وہ بھی نہیں لکھتے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, نہیں لکھنا, نامینیشن میں لکھنا تھا. ماجد حسین کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے, ان کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, مگر بیوی کے پاس لون ہے. یہ میں آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لو, آپ, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لو آپ. اور پھر اس کے بعد بڑی بڑی باتیں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں ایسا کر دوں گا. ارے تو 3 مرتبہ شکست کھائے تم نے نامپلی کے لیے کیا کیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, نامپلی کے جتنے گورنمنٹ کے اردو سکولز ہیں جا کر دیکھو آپ. مجلس کی طرف سے ہم نے وہاں پہ چیئر, ٹیبل, ٹوائلٹ بنایا, رنگ کرایا, اس کو صاف کرایا. پچھلے 15 سال سے مجلس سے 2005 سے مجلس اردو کے گورنمنٹ سکولوں میں ایجوکیشن کٹ دیتی ہے. کہاں تھے یہ لوگ؟ اچھا یہ بتائیے, کووڈ میں نظر آیا ہے نمونہ؟ کووڈ کے دوران نمونہ نظر نہیں آیا. لوگ بول رہے تھے کہ 2 اینک لگا کے 3 ماسک لگا کے بیٹھا ہوا تھا, اماں کووڈ قریب نہیں آنا میرے. اور کون جا کے خدمت کر رہا تھا؟ محمود, سرفراز, ماجد آکسیجن کے سلنڈر لے جا کر غریبوں تک پہنچا رہے تھے. جب لوگ اپنی جان کو بچانے کی فکر میں تھے, ہم عوام کی جان کو بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے. 1200 آکسیجن کے سلنڈر مجلس نے غریبوں میں بانٹے. ماجد حسین کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ شخص آپ کے لیے مر مٹنے والا ہے. اس نوجوان میں غریبوں کے لیے, کمزوروں کے لیے کوٹ کوٹ کے ان کی تکلیف اور ان کی درد کو محسوس کرتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بڑے لوگ بولتے ہیں کہ کسی کی فطرت کو پہچاننا ہے تو سفر کر کے دیکھو اس کے ساتھ, بولتے نا, یا گھر بسا کے دیکھو یا سفر کر کے دیکھو. اب انہوں گھر بسا لیے, انہوں نہیں بسائے, سمجھے نا؟ ہاں, تو انہوں گھر بسا لیے ماشاءاللہ. سفر میں ان کے ساتھ, یہ میرے ساتھ کر چکے ہیں, میں دیکھا ہوں ان کو ایک ہی بری عادت ہے پھونکنے کی. اللہ کرے وہ بھی چھوٹ جائے, چھپ چھپ کے پھونکتے. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بابو پھونکنا چھوڑو, سفر میں سب معلوم ہو جاتا. آپ سفر کرو کسی کے ساتھ 3-4 دن, میرے بارے میں ان کو معلوم ہوگا میں کیا کرتا ہوں, کیسا ہوں, کیا ہوں. نہیں بول رہے ہوں گے شرما کے یا ڈر کے کہ آئندہ ٹکٹ دیتے کہ نہیں دیتے کہ 2800 روپے. مگر میں اس پوزیشن میں ہوں تو بول سکتا ہوں پھونکنا چھوڑنا چاہیے ان کو. اور جتنے لوگ پھونکتے ان کو بھی پھونکنا چھوڑنا چاہیے. پھونکنا اچھا نہیں ہے, آپ کی صحت کے لیے, پھیپڑوں کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. بیمار پڑ گئے تو پھر لے کے جاتا آپ کو نیچے تک انہیں. تو بہرحال ان کے ساتھ سفر کیا ہوں, اور ان کے پاس ایک دل ہے, انسانیت ہے, جذبہ ہے, تڑپ ہے. میں نے اس شخص کو کئی بار روتے ہوئے دیکھا بہار میں. اور کیوں رونے کی وجہ کیا تھی کہ صاحب الیکشن میں کیا ہوں گا صاحب. بہار جا کر ماجد کام کیے, سیمانچل کی وہ زمین پر, سلاخ زمین پر خود جا کر وہاں پر کام کیے اپنی مجلس کے ذمہ داروں کے ساتھ. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جو آپ کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ رکھتا ہے, جو تڑپ ہے, اور مجلس کی یہی سوچ ہے کہ مجلس جس کسی کو بھی ٹکٹ دیتی, میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کچھ بھی ہوں گے مگر غریبوں کی تکلیف کو, کمزوروں کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرو, ان کی تکلیف کو سمجھو. آپ, ہم کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں ہے, ہم میں بہت کمزوریاں ہیں, مگر جب آپ کے پاس ایک خبر پہنچتی ہے, کوئی آپ کے پاس غریب آتا ہے, اپنی فریاد لے کر آتا ہے, کوئی فون کرتا ہے, تو بھائی کچھ کرو, مدد کرنے کی کوشش کرو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے ادباً گزارش ہے
کہ 30 نومبر کے دن اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ ان کی کوشش ایک ہی ہے، یہاں پر بی جے پی کانگریس سب مل کے مقابلہ کر رہے ہیں، یہاں پر بی جے پی اور کانگریس مل کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، مگر مجھے معلوم کہ وہ اپنی سازش میں ناکام ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ اپنے ناپاک عزائم میں اللہ ان کو شکست دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت کو اور مضبوط کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جماعت کو آپ کے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے سینچا اور اس کو مضبوط کیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جو ہمارے بزرگوں کے جانشین ہیں، آپ اس کو اور مضبوط کریں گے۔ میرے بھائی، بہت سی باتیں ہیں، مگر ابھی الیکشن شروع ہوا ہے، مگر اس کا جواب ہم دیتے رہیں گے۔ مگر آپ سے گزارش ہے کہ اپنا پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے، اپنا پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے۔ آپ ہرگز یہ مت سمجھیے ارے میاں یہ جیت رہے کیا فائدہ، نہیں میرے بھائی، آپ کو ووٹ دینا ہے، بھاری اکثریت سے آپ کو کامیاب کرنا ہے، پہلے سے زیادہ ریکارڈ ووٹوں کی تعداد سے مجلس کو آپ کو یہاں پر کامیاب کرنا ہے۔ بلکہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف جماعت کو دیکھو، آپ نہ اسد الدین کو دیکھو، نہ ماجد کو دیکھو، نہ کسی کو دیکھو، یہ جماعت آپ کی ہے میرے بھائی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس دنیا میں کب تک رہوں گا یا آپ کب تک رہیں گے، مگر یاد رکھو جماعت تو رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر جماعت رہے گی تو ہم سب کا فائدہ ہے، ہم سب کا فائدہ ہے۔ اگر آج اسد کو کوئی عزت ملی تو جماعت سے ملی، اللہ کے فضل و کرم سے ملی۔ مجھے اس لیے نہیں ملی کہ میں صلاح الدین اویسی جیسے قداور قائد کا بیٹا ہوں، مجھے پہچان اگر ملی تو اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی وجہ سے اور مجلس کی وجہ سے ملی۔ اگر آج مجھ سے دشمنی کوئی کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ مجلس کی وجہ سے یہ ایک مجلس کا سپاہی ہے۔ اگر آج میری گاڑیوں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں تو اس لیے چلائی جاتی ہیں کہ مجلس کا خادم ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری آواز کو ختم کرنے سے مجلس کو نقصان ہوگا۔ ارے ظالموں، تم پھر سے چلاؤ گولی، میں مرنے کو تیار ہوں میری جماعت کے لیے، مگر میں مر بھی جاؤں گا تو جماعت آباد رہے گی۔ میں زندگی میں دنیا میں آیا ہوں تو جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں موت سے کبھی نہیں ڈرا، نہ کبھی ڈروں گا، مگر مجھے جماعت کی فکر تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ وقت اب تک اللہ نے مجھے دیا ہے اور آئندہ بھی دے گا، اس کا ایک ایک لمحہ میری ایک ہی فکر ہوتی کہ میری جماعت کو کیسا مضبوط کیا جائے۔ مجھے ایک ہی چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ حشر کے میدان میں جب تمام لوگ کھڑے ہوں گے تو میں کیا جواب دوں گا ان بزرگوں کو جنہوں نے نہیں معلوم کیا کیا اس مجلس کے لیے کیا ہوگا۔ شاید نوجوان نہیں جانتے یہ جو یہاں پر عیدگاہ کا گراؤنڈ ہے، اس کو بچانے کے لیے کون سب سے پہلے تحریک شروع کیا تھا، معلوم آپ کو؟ بزرگوں کو معلوم ہوگا، مرحوم اسماعیل ذبیح صاحب۔ وہاں پر آ کر اسماعیل ذبیح صاحب سو گئے تھے، کئی دن تک سو گئے تھے اس عیدگاہ کو بچانے کے لیے۔ یہ مجلس کے اسماعیل ذبیح صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کی جماعت ہے، یہ آپ کی آواز ہے۔ آپ صرف جماعت کے نام پر مجلس کا ووٹ دیجئے۔ شخصیتیں آئیں گی اور چلے جائیں گی، اسد الدین اویسی بھی اس مٹھی میں گھل جائے گا، مگر جماعت کو مضبوط رکھیے۔ الزامات لگتے رہیں گے، بہت باتیں کی جائیں گی میرے بارے میں۔ میری ماں اور بہنوں کو جب جا کر میں صبح میں دورے میں ملتا ہوں تو میرے بھائی یقین مانو آپ، میں ان ماں بہنوں کا، غریبوں کا احسان مند ہوں جو میرے کو دیکھتے نہیں، جو کبھی نہیں دیکھے۔ حبیب نگر میں دورہ کر رہا تھا، وہ سردار ہے، پوچھو آپ۔ ایک ہماری ماں کے پاس گیا تو صرف ہاتھ پکڑ کے ہاتھ نہیں چھوڑی، 3-4 منٹ تک صرف رو رہی ہے، بیٹا بیٹا میں تیرے کو دیکھ لی، میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں جانتا بھی نہیں ہوں کس کے دروازے پہ جاؤں گا بھائی، جب اللہ نے ان غریبوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی۔ میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آج میں چونٹی شاہ میدان میں دورہ کر رہا تھا، ایک بزرگ ضعیف شخص اٹھ کر ملے، ہاتھ پکڑ لیے میرا، بابو سالار کی خدمت کو رائے گاہ جانے مت دینا بابو۔ میرے بھائی انہوں بولتے دروازہ بند ہے۔ ارے تمہارے دروازوں پہ کون آتا رے بھائی،
تیرے دروازے پہ انہیں آتا جو بھکاری ہے تو اس سے فائدہ ہو. ہم تو ان غریبوں کے گھر پہ جاتے ہیں جن کے دروازے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے تھے اور کھلے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 30 نومبر کے دن آپ سے گزارش ہے کہ اپنا ایک اکاؤنٹ مجلس کے حق میں استعمال کریے. خوب دعا کریے، خوب محنت کریے، ٹینشن مت لیجئے. آرام سے پرامن طریقے سے انتخابی مہم ہم چلائیں گے. کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، صرف کامیابی مجلس کا MLA منتخب ہوگا. یہ سوچ کر اس بات کو ذہن میں رکھ لیے کہ ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو مجلس کو کامیاب کرنا ہے، شخصیت کو نہیں. مجلس کو کامیاب کریے. بہت بہت شکریہ.